اس حلقے میں NA52 جو NA48 کا اس کو دیا جائے گا نام. اور اس میں دیکھیں آپ جائیں ہر جگہ کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, رابطہ سڑکیں ہی کوئی نہیں ہیں. ایک کیپٹل میں یہ حالت ہے. اب آپ اپنے حلقے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ آئیں گے الیکشن میں سامنے؟ تو سب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جماعت اسلامی کام کرے گی, ہم آئندہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو ون کروائیں گے. اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ کے اس NA52 حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے آپ؟ جماعت کے جو لوگ ہیں اس میں بہت سارے PhD ہیں, اچھے پڑھے لکھے ہیں. ملک صاحب اس وقت مقابلہ بڑا ٹف ہے. PTI کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے بہت پاپولر لیڈر بن چکے ہیں, تو آپ کے مقابلے میں بھی PTI کے لوگ کھڑے ہوں گے, نون لیگ کے کھڑے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے کھڑے ہوں گے, تو کیا لگتا ہے مثلا مقابلہ بڑا ٹف ہے, چیلنج کر لیں گے؟ السلام علیکم ناظرین, خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب مدنی. اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں, اور جو کہ کرنٹ سچویشن ہے پاکستانی سیاست کی, رجحان کس طرف لے کے جا رہی ہے حکومت, اور جو اپوزیشن ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ملک عبدالعزیز صاحب, جو کہ اسلام آباد NA52 سے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر, جماعت اسلامی کے آپ سینئر رہنما ہیں, اور کیا کہیں گے اس وقت الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا, دو پارٹیاں جو ہیں, ایک طرف ایک PDM ہے, پوری 12 پارٹیاں ہیں اس کی, ایک طرف ایک PTI ہے, اور ان کا آپس میں جس طرح کے چل رہے ہیں یہ سیاست میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس حد تک چلے جانا کہ یہ اپنی دشمنی کے حد پر چلے گئے ہیں. اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, اور ان کے اسی طرح فالوور جو ہیں ان کے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. تو اس پر یہ ہے کہ ہم نے یہ ہمارے امیر جو ہیں سراج الحق صاحب محترم, انہوں نے اسپیشل دونوں پارٹیوں سے, وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی اور عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی کہ آپ کچھ حل نکالیں اور کچھ اپنے آپ کو کول مائنڈ کریں تاکہ یہ حالات درست ہوں, نیچے ہیں. تو اس پر وہ انہوں نے اتفاق کیا کہ صحیح ہے. لیکن اس کے بعد جس وقت یہ آپس میں ان کی بات چیت ہوئی اور کورٹ نے بھی کہا, ان کو کورٹ نے سراہا ہے اپنے سراج الحق صاحب کی اس یہ جو انہوں نے ایکٹیویٹی ہے اس کو انہوں نے سراہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جس وقت آپس میں بیٹھے تھے, اس لیے کہ انہوں نے ایک جگہ پر آنا نہیں ہے. وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اکتوبر میں الیکشن ہو, جو شیڈول ہے 5 سال کے بعد جو ہے وہ 8 اکتوبر اس طرح کی ڈیٹ ہے کوئی جس وقت بنتے ہیں. لیکن مطلب اگست میں اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر آگے 90 دن یا 60 دن میں الیکشن ہوں گے. اچھا, لیکن انہوں نے چونکہ ایک غلطی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے پہلے, جو اس کی وہ اب بھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے غلطی مجھ سے ہوئی ہے, کہ انہوں نے صوبائی اسمبلیاں 2 توڑی تھیں کہ یہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن جلدی ہو جائیں گے, لیکن وہ گلے پڑ گئی. اب جناب وہ دونوں اسمبلیوں کو خان صاحب نے جب اسمبلیاں تحلیل کر دی, لیکن پھر آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. جب آپ کا آئین کہتا ہے تو پھر آپ وہ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہی چیز ہمارے امیر صاحب نے یہ کہی ہے کہ کچھ لو دو پر کر لو. 90 دن کا تو ویسے بھی اوپر ہو گیا نا, اب 90 دن وہ گزر چکے ہیں, وہ 90 دن سے زیادہ کورٹ نے بھی ان کو 14 جو مئی دی ہے ڈیٹ, وہ 90 دن سے بہت ساری اوپر چلی گئی, کچھ دن کافی اوپر چلیں گے. وہ آئین کا وہ مسئلہ جو ہے وہ تو ختم ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو کرنا چاہیے. ہمارے امیر صاحب نے تو یہ تجویز دی تھی کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ آپ بڑی عید کے بعد کوئی ڈیٹ کر لیں اور جولائی میں الیکشن کرا لیں, تاکہ کچھ وہ نیچے آ جائیں اوپر. حل جو ہے وہ صرف اور صرف یہ الیکشن ہی ہے. الیکشن جو ہے اس ملک کے لیے ناگزیر ہیں. یہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے یہ سچویشن ٹھیک نہیں ہو سکتی. ملک صاحب, اس ساری سچویشن میں جماعت اسلامی کیا نقطہ نظر رکھتی ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, کب ہوں گے, کب کیسے, یہی حل جماعت اسلامی کے لیے بھی ہے؟ اچھا جی, میں اس ہے کہ یہ جماعت اسلامی تو یہ کہہ رہی ہے, جماعت اسلامی تو کہتی ہے کہ الیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے, آئین پر عمل درآمد ہر حال میں ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھیں ان کی حالت. ابھی کراچی کا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں وہ ضمنی الیکشن کچھ رہ گئے تھے اس وقت بلدیات کے 11 یوسیوں کے, وہاں 8 پر جماعت اسلامی کلین سویپ کر رہی تھی, زیادہ وہ جیت رہی تھی.
لیکن سامنے ویڈیوز آئی ہیں جس میں انہوں نے کر کے دھاندلی پیپل پارٹی نے کرائی ہے، اور انہوں نے 4 سیٹیں جماعت کو دی ہیں، 7 اپنے پاس رکھ لی ہیں، اور جبکہ سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں پیپل پارٹی کی اتنی اکثریت نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی کیا ہے، اور وہاں اس وقت 6 کے 9 ایسی تھی ہماری یوسیز، غالباً 6 تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ وہاں ان کو جو ہوتے ہیں فارم مطلب فارم 11-12 اس میں وہ دے دیے گئے تھے آر او کی طرف سے کہ جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ جیت چکے ہیں چیئرمین، لیکن وہ ڈی آر او نے وہاں ان کی اپنی وہ ساری بادشاہی بنائی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں دیے، اور یہ حالات ہیں اس میں۔ تو اگر ایک چیز تو ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہونے چاہیے، الیکشن اب ہی اکٹھے ہو جائیں۔ اگر آپ صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن پہلے کرا دیں گے تو وہ جنرل الیکشن بعد میں ہوں گے تو اس پر وہ اثر انداز ہوں گے۔ تو اس لیے یہی ہے کہ آپ کچھ نیچے آ جائیں، وہ اپنے اس سے 2-3 مہینے نیچے آ جائیں، اور کچھ یہ اوپر جا کر ایک فیصلہ ہو جائے، اور الیکشن بہرحال الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، تبھی بہتر ہوگا اس میں۔ ملک صاحب، عرصہ دراز سے جماعت اسلامی پبلک سرونٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ سیلاب آتا ہے تو جماعت اسلامی فرنٹ لائن پہ پائی جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو فرنٹ لائن پہ پائی جاتی ہے۔ فارن کنٹریز میں پاکستان کے علاوہ بھی کہیں پہ بھی کچھ ایسا آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے قدرتی، تو وہاں پہ جماعت اسلامی فرنٹ لائن پہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے، اس کو عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی عوام کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر بھی کیوں وزارت نہیں ملتی، کیوں ان کو اقتدار نہیں ملتا؟ اصل مہر بھائی بات یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتی ہے، اور خدمت میں ہی عظمت ہے، اور لوگوں کے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب آئے ہیں، اس وقت بہت زیادہ کام جس نے کیا ہے، اور اربوں روپے جو ہیں وہ ملے ہیں، اور فیر طریقے سے وہ خرچ ہوئے ہیں، وہاں تک لوگوں سے وہ پہنچے ہیں اور وہاں تقسیم کیے ہیں۔ ہر جگہ ہماری جو ہے وہ ہے مطلب کہ ہمارے لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے، اور باقاعدہ آڈٹ ہوتا اس کا، اور وہ فارن جو لوگ ہیں وہ بھی مان گئے ہیں کہ یہ یہاں یہ جو فیر کام کرتی ہے الخدمت پاکستان جو ہے وہ بہت کام کر رہی ہے۔ اسی طرح زلزلہ ترکی کا آیا، وہاں ہمارے لوگ ہیں، ابھی انہوں نے ان کو ایک اعزاز دیا ہے ہمارے ایک بندے کو ترکی کے وہاں صدر نے۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں ابھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہیلتھ کا کام جماعت بہت زیادہ کرتی ہے، لوگوں سے پیسے تو ہم لیتے ہیں لیکن ہم اس کے بہترین ہم نے اپنی ہاسپٹل میں، جیسا یہاں راضی ہاسپٹل ہے، راضی پنڈی میں راضی ہے، اسی طرح بہت سارے کوئی 64-70 کے قریب ہمارے ہاسپٹل پورے ملک میں کام کر رہے ہیں، ڈسپینسریز کام کر رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو قوم کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ خیانت نہیں کرتی، وہ سمجھتی ہے صرف پیسہ جو ہے اس کا سنبھال کر رکھنا چاہیے، یہ اچھے ہاتھوں میں دینا چاہیے تاکہ یہی لوگ یہ خرچ صحیح کریں گے۔ جس دن جماعت کو یہ لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمارے لیے ووٹ کی پرچی جس وقت ڈالیں گے، یہ بھی اتنی اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے پیسے سے، وہ جس وقت ووٹ کی پرچی جو ہے جماعت کے حوالے کریں گے، جماعت کے جو لوگ ہیں اس میں بہت سارے PhD ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، اور ہمارے کئی اسی طرح پروفیسر خورشید صاحب تھے، وہ بہت اچھے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں 2 بندے ہمارے صرف آئے ہیں ایک قومی اسمبلی میں، عبدالاکبر چترالی صاحب، اور اسی طرح مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں، اور میرے خیال میں انہوں نے حق عطا کر دیا ہے، ہر جگہ وہ پوری اپوزیشن کرتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے ٹھیک جگہ بولتے ہیں، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے سارے اگر لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، جماعت کے لوگ اوپر آئیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے اس ملک کو انشاءاللہ جنت کا گہوارہ بنائیں گے، اور یہ ملک پھلے پھولے گا اور دنیا میں ایک مقام پیدا کرے گا۔ اچھا ملک صاحب، آپ اسلام آباد سے سینئر بندے ہیں جماعت اسلامی کے، تو آپ کو دور دور تک نظر آ رہا ہے کہ اقتدار مل جائے گا جماعت اسلامی کو ایک دن؟ انشاءاللہ یہ تو ہمیں ایسی بات نہیں ہے، ہم امید ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اب لوگوں کا رجحان جماعت اسلامی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کراچی میں شروع میں ہمارا مینڈیٹ تھا کراچی، لیکن کراچی کا مینڈیٹ ہم نے چھینا تھا، اور اس وقت ایسے حالات پیدا کیے گئے تھے، اور اس کے بعد لیکن اب الحمدللہ وہ واپس ہمیں مل رہا ہے۔ اور اسی طرح پورے ملک میں اس دفعہ جو ہے نا لوگوں کی امید کی کرن نظر آ رہی ہے، حل جماعت اسلامی ہے،
آخری حل جو ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف لوگ اب واپس آ رہے ہیں. میں کئی جگہ جاتا ہوں, میں تو پورے اپنی این اے کے حلقے کا دورہ کیا ہے. میری پوری 30 دن میری افطاریاں تھیں مختلف یوسیز میں پورے این اے میں, تو وہاں بہت سارے لوگ ویسے بھی ملتے رہے ہیں, اور وہ سب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جماعت اسلامی کام کرے گی, ہم آئندہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو ون کروائیں گے. اچھا ملک صاحب, ملک کی مہنگائی جو سطح ہے تو وہ ایک بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے, تو کیسے کنٹرول ہوگی؟ اچھا جی, یہ مہنگائی ایسی ہوئی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے وہ جو ہمارے اوپر قرضہ ہے, وہ اس ملک پر قرضہ جو ہے اس وقت کئی 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے, اور وہ جو قرضہ ہے وہ یہ مختلف ہر حکومت آتے ہوئے اپنے آپ کو چلانے کے لیے, اور یہ قرضہ جو ہے پیسے کدھر لگے ہیں, کہاں نظر نہیں آ رہے کہ کس جگہ وہ جو پیسے ان کے آتے تھے ویسے قرضہ لیتے ہیں وہ کس جگہ خرچ کر رہے ہیں. اگر خرچ کیے ہیں تو وہ نظر تو کوئی نہیں آیا اس ملک کو, کیوں ملک یہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے, اس کا نزدیک جا رہا ہے. اس پیسہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں, یہ لوگوں سے دیکھیں ہمارا کام چل سکتا ہے کہ ملک ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی پیچھے کتنا کرائسس میں یہ ملک چلا گیا, تو صرف ہمارے مشتاق احمد خان صاحب نے اپنی کاپی جو ان کو فری پیٹرول ملتا تھا گاڑی کے لیے, ایک کمیٹی کے وہ ممبر تھے تو اس میں سینٹ کے, تو انہوں نے وہ کاپی جا کر جو چیئرمین سینٹ کو واپس کر دی کہ میں آئندہ اپنے پاس سے پیٹرول ڈلواؤں گا, میں حکومتی پیسے سے, کیونکہ حکومت ملک جو ہے وہ اس وقت بحرانوں میں ہے. لیکن کسی بندے نے بھی, کسی ایک ایم این اے نے بھی نہیں, کسی بیوروکریٹ نے, کسی اسٹیبلشمنٹ کے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کا حل ہے ان کے اخراجات کم ہو جائیں. اگر ان کے اخراجات جو یہ جس طرح یہ کر رہے ہیں, اگر یہ نیچے لے ہیں اپنے اخراجات کو, دیکھیں ایک ان کو ہزاروں یونٹ فری مل رہے ہیں اور ان کو ہزاروں لیٹر پیٹرول فری مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, اپنے پاس سے خرچ کریں, تو انشاءاللہ یہ ملک میں یہ اخراجات کم ہوں گے, اور ہم بیرونی قرضے سے ہم نہیں لیں گے. بیرونی قرضہ اس میں جو ہے نا مانیٹری فنڈ سے نہیں پیسہ لیں گے, تو انشاءاللہ یہ ملک بہتر ہو جائے گا, یہ ملک ترقی کرے گا. ہم نے پورا اپنا پلان جماعت اسلامی نے بنا ہوا ہے کہ ہم کیسے کریں گے اس ملک کو بہتر کریں گے. لیکن یہ جو مہنگائی گئی ہے انشاءاللہ یہ جس وقت یہ کنٹرول ہوگی, لوگوں کی ذرائع آمدن زیادہ بڑھیں گے, اور لوگوں کو اب دیکھیں کوئی بھی یہاں ذرائع آمدن بالکل ختم ہو گئی ہے, کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, کیونکہ ان کو کوئی سہولت نہیں ہے, نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, یہ حالت بنی ہوئی ہے. اچھا ملک صاحب, آپ اپنے حلقے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ آئیں گے الیکشن میں سامنے؟ انشاءاللہ مجھے جماعت اسلامی نے نامزد کر دیا ہے. اس میں ہماری ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ہمارا ایک لوکل, پہلے تو ہمارے زون جو 2 این اے کا حلقہ ہے وہاں کی ہماری سیاسی کمیٹی جو ہے وہ مل بیٹھتے ہیں, اور وہ بیٹھ کر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو آگے لانا ہے. تو وہ پھر جس کو وہ فائنل کرتے ہیں وہ پھر شورا, ہماری جو ضلعی شورا ہے وہاں جاتا ہے, ضلعی نظم میں جاتا ہے, پھر ضلعی نظم اس کو ریکمینڈ کرتا ہے, تو پھر ضلعی شورا میں جاتا ہے. ضلعی شورا جس وقت اس کو بندے کو ریکمینڈ کرتی ہے, تو پھر صوبائی جاتا ہے صوبے میں, وہاں شورا ان کی اور ان کی نظم جو ہے وہ اس کو کرتا ہے, وہاں سیاسی جو ہماری کمیٹی ہے وہ کرتی ہے. پھر وہ مرکز جو ہے ہمارا, وہ مرکز پھر اس کو جس کے ہیڈ جو ہیں سربراہ جو ہیں وہ امیر جماعت ہیں, وہ پھر اس کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے, تو اس کے بعد وہ ریکمینڈ کرتے ہیں اور پھر وہ فائنل ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس دفعہ جماعت اسلامی نے شروع میں ہی اپنے پورے صوبائی اور قومی کے جتنے امیدوار ہیں انہوں نے فائنل کر دیے ہیں, اور الحمدللہ مجھے اپنے امیر کا پورا حمایت حاصل ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر سلیکٹ کیا تو میں جماعت کی لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کروں گا. اچھا ملک صاحب, اس وقت مقابلہ بڑا ٹف ہے. پی ٹی آئی کہ اس وقت عمران خان پاکستان کے بہت پاپولر لیڈر بن چکے ہیں, تو آپ کے مقابلے میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کھڑے ہوں گے, نون لیگ کے کھڑے ہوں گے, پیپلز پارٹی کے کھڑے ہوں گے, تو کیا لگتا ہے مطلب مقابلہ بڑا ٹف ہے, چیلنج کر لیں گے؟ انشاءاللہ میں یہ سب لوگ میں ان کے سارے حلقے کو جانتا ہوں, لوگوں کو یہ کیسے ہیں, تو انشاءاللہ پورا کریں گے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے, کچھ حلقوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کام, بہت سارے حلقوں میں کوئی کام نہیں ہے. یہ جو اسلام آباد ہے
ایک کیپٹل ہے. کیپٹل جو ہے ایک صوبہ ہوتا ہے, وہ صوبے کے برابر اس کی یہاں آئی جی ہے, یہاں چیف کمشنر ہے, سارا کچھ ہے. لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سوائے وہ جو سیکٹر کے یہ قریب اسلام آباد کا اندر کا جو ایریا ہے, کچھ ایریے میں اس کے چیزیں مل کے وہاں بھی پانی کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو اسلام آباد کا ہے وہ پانی کا ہے. ہمارے ایم این اے تھے میاں اسلم صاحب محترم, تو وہ انہوں نے غازی پروتھا سے ایک پاس کروایا تھا کہ یہ وہاں سے ایک نہر کی شکل میں اسلام آباد کے لیے پانی وہ ہو گیا تھا اس وقت, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. پانی ہے, سڑکیں دیکھیں اس حلقے میں این اے 52 جو این اے 48 کا اس کو دیا جائے گا نام, اور اس میں دیکھیں آپ جائیں ہر جگہ کہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, رابطہ سڑکیں ہی کوئی نہیں ہیں. ایک کیپٹل میں یہ حالت ہے. ابھی یہ کام شروع ہے ہائی وے کا, آپ دیکھیں کہ یہ آئینہ چہرہ ہے جو ہے اسلام آباد کے اندر, یہاں ٹی چوک سے اندر آتے ہیں, لیکن اب یہ کچھ اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے. کب کا شروع ہے, اب دیکھیں کب مکمل ہوتا ہے. لیکن ہمیں کتنی مشکلات ہیں, لیکن اس کو چھوڑیں آپ لوگ. جو رابطہ سڑکیں ہیں محلوں میں, گلیوں میں, آپ گاؤں میں جائیں کہ وہاں کیا حالت ہے. وہاں راستے ہی کوئی نہیں ہے, راستے بند, ٹوٹی ہوئی ہیں سڑکیں, ان کی گلیاں کو کوئی حالت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اس کو ایڈریس کریں گے, قوم کو بتائیں گے, تو انشاءاللہ قوم جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری طرف رجوع کرے گی, امید ہے انشاءاللہ. اچھا ملک صاحب, اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو کیا آپ کے اس این اے 52 حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے آپ؟ اچھا جی, میرے بھائی یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی جتنی ہماری یہاں یو سیز تھیں این اے کے حوالے سے ہم نے زونوں میں اسلام آباد کو تقسیم کیا. زون 1 ہے یہ ہمارا, آگے زون 2 ہے. یہ 2 زون جو ہیں, ایک این اے کا حلقہ بنتا ہے. اس میں ہم نے 1-2 سیٹوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی سیٹ نہیں چھوڑی ہے جس میں ہم نے اپنا چیئرمین کھڑا نہیں کیا ہے, اور اسی طرح نیچے بھی سارے کیے ہیں. تو انشاءاللہ اب 125 ہو گئے ہیں 101 سے. تو ہم نے پہلے ہی ہماری ہر جگہ ہماری ہے تنظیم ہے, ہماری تنظیم نیچے تک ہے, وارڈ تک ہے ہماری تنظیم. تو انشاءاللہ اس سارے حلقوں میں ہماری چیئرمین کھڑے ہوں گے. یہاں سے تو ہم نے پہلے بھی اظہر کھوکھر صاحب کو یہاں نامزد کیا تھا. وہ اظہر کھوکھر صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے, شریف النفس اور کام کرنے والے سیاسی بندے ہیں, ورکر ہیں. وہ ڈور ٹو ڈور جاتے رہے. انشاءاللہ وہ اس دفعہ بھی ہمارے امیدوار کو یہی ہوں گے انشاءاللہ. جاتے جاتے اپنے اہل علاقہ کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے علاقے کو, میں اس این اے کے حلقے کو, یہ چونکہ میرا آبائی حلقہ ہے سارا کچھ, میں یہاں ہی مطلب پیدا ہوا ہوں, یہاں ہی بڑا ہوا ہوں, اور ان لوگوں میں ساری زندگی گزاری ہے. ہر حلقے میں میرے ذاتی طور پر بھی تعلقات ہیں لوگوں سے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ میرا بھی ماضی دیکھیں, جماعت اسلامی کو بھی ہے, تو میں ذاتی طور پر بھی آپ کے سامنے ہوں. میں ساری زندگی میری گزاری ہے, میں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے, کسی کے حق تلفی نہیں کی ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئندہ صرف اور صرف ایسی جماعت کو, وہ جماعت آپ کے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے, جو جماعت آپ کے وبائی آفات میں آپ کے کام آتی ہے, تو آپ اس دفعہ اس جماعت کو ہر جگہ آپ اس پر اس جماعت کو دیکھیں. اور وہاں آپ اکیلے ہوتے ہیں اس جگہ پر, وہ جو جہاں وہاں مور پڑی ہوتی ہے, تو آپ کے سامنے پیپر ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون عائل ہے, تو اس کو آپ اس پر مور لگائیں. حل جو ہے وہ آخری یہی ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول کرنا اور صرف الیکشن آخری واحد اس کا حل ہے. الیکشن کروائیں, ملک بچائیں. مہم تیار ہے, چل بھی رہی ہے, اور جماعت اسلامی جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے ہر محاذ پر. جہاں بھی دیکھا جائے, سیلاب آتا ہے تو جماعت اسلامی پائی جاتی ہے, زلزلہ آتا ہے تو جماعت اسلامی پائی جاتی ہے, غریبوں کے اندر ہاسپٹل دیکھے جائیں تو 200 روپے فیس پر جماعت اسلامی پائی جاتی ہے. چیک اپ کروانا ہو تو ہر جگہ پہ, آپ کے گھروں تک محدود نہیں ہے, بلکہ اوورآل پورے پاکستان میں جماعت اسلامی پھیل چکی ہے. تو ایک چانس دینا چاہیے, جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایک چانس, باقی پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, سب لوگ اپنے ادوار گزار چکے ہیں, تو ایک چانس جماعت اسلامی کو بھی دینا چاہیے کہ کیا کچھ کر لے گی جماعت اسلامی. تو نیکسٹ پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں, تب تک کے لیے اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.